जने दा पुत्र है तू बारा और खा गया तो बाबिया नु खा गया झटकार भी नहीं लिया। उनकी तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। फकीर ये अर्ज कर रहा है फकीर ओ अपने बाबा जानी नु बाहर कटो ना इलियास कादरी नु जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत बनाया जाए। मैंने इन्हें नेज़े की नोक पे रखा हुआ है, जरा सी कोई बात करेगा मैं ला के हाथ फड़ा देंगा। ऐसी तैसी थोड़ी टीएलपी के लीडर हसन रज़ा साहब जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब को डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप हमारे पास आएँ, आप हमें बुलाते हैं अपने पास, बल्कि आपको हमारे पास आना चाहिए और आप हमारे पास आइए और हमसे बात कीजिए, मुनाजरा कीजिए, जो भी बात करनी है और उसके ऊपर फिर हम डिबेट कर लेंगे। पर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब तो अपनी एकेडमी से बाहर जाते ही नहीं हैं। तो देखते हैं ये वीडियो किस तरह की बात कर रहे हैं, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मत मौलवी नहीं सन मौलाना आसिफ आपने फरमाया वो आई खलोती है बाहर मलका बिल्किस ते जरा तख्त चाहिए है। पहले जिन ने क्या जी मैं लैके आवांगा, आपने फरमाया कितना टाइम, उन्हें क्या तुसी खड़े हो वापस बैठो ते तख्त तुहाडे कोल, फरमाया इस तो भी जल्दी चाहिए है। तो फिर एक मौलाना खड़े हुए कहने लगे जी मौलाना आसिफ कहने लगे मैं लैके आवांगा, उन्हें क्या किवें फरमाया लेकिन मेरी एक अर्ज है। आपने फरमाया कि उन्हें क्या हुजूर मैं जाना भी नहीं तख्त भी ले आवांगा, बस मेरी अर्ज है तुसी मैनू वेखते रहना। 2400 मील दूर है, 4 महीने का सफर है ते सबूर दियां चंद आयतां याद हैं ते इंज गए भी नहीं ते सिर्फ जमीन दे उत्ते निगाह पाई ते तख्त हजरत सुलेमान दे कदमां दे अंदर सुलेमान अली सलाम दा उम्मती होवे, सबूर दियां चंद आयतां उन्हें याद होवन, वो इंज करके तख्त लैके आ सकदा है ते रसूलुल्लाह दा उम्मती होवे ना दाता अली हजवेरी होवे ते गोरे दी चाल कप इंग्लैंड जो इंज करके लेके आंदे ने इंज करके। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम। बाबे ते शाही कोई नहीं, मैं क्या तू बाबे वेखे ही नहीं है। ते ये जड़ा बार बार कह रहे मैं साद रिजवी साहब को चैलेंज करता हूँ कि वो आए यहाँ पर आकर मेरे साथ मुनाजरा करें। जलिया चैलेंज ये नहीं होता, तू कहने मेरे को ला। अमीर साहब ने क्या असी तो हिंद सिंध जाने जने दा पुत्र है तू बारा। कहता जेलम आए अकेले आए, किसी को लेकर ना आए, एफआईआर हो जाएंगी। उन्होंने कह रहे एफआईआर हो जाएंगी जो कब्रां दे अंदर एफआईआर लैके गए ने यार। ते अमीर साहब ते वराउल वरा उन्हां दियां ते जिम्मेदारियां खत्म नबूवत के हवाले नाल, फिर निज़ाम मुस्तफ़ा, फिर नामूस रिसालत दा तहफ़्फ़ुज़, फिर मिर्जाइयां दी मंजीवी ठोकनी है। उनकी तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। फकीर ये अर्ज कर रहा है फकीर असी निहायत अदब दे नाल गुजारिश कर रहे हैं कि ये जड़े तुसी उत्थे कमरे ते कैमरे दी रोशनी दे अंदर बैठ के गल करते हो, जना वो नहीं होंदा जड़ा अंदर बोले, जना होंदा जड़ा मैदान च खड़ा होके गल करे। ते जात दी कोड़ किरली ते जफे साध रिजवी नू जदों तुहाडा दिल करे असी हाज़र हां। ऐ की गल हुई ओनू ही बुलाना है। असी भी हुजूर दा कलमा पढ़िया है, असी भी कहने असी सुन्नी हां। हमारे पास तो अंदर की रिपोर्टें भी है ना, हमारे बंदे अंदर भी बैठे हुए हैं, एक एक रिपोर्ट आती है, हमारी भी एजेंसीज है अपनी मदनी। हाँ कटदा मुनू प्यासी ओ अपने बाबा जानी नु बाहर कटो ना इलियास कादरी नु जिन्होंने अमीर अहले सुन्नत बनाया जाए। 1996 में एक दफा मर्डर अटेम्प्ट हुई थी, उसके बाद से वो बंदा पब्लिकली सामने नहीं आया है तो इतनी सिक्योरिटीज के साथ। आज 28 साल हो चुके हैं इस बात को, मुझ पे तो 5 दफा हो चुकी हैं। फिर बाहर कट के मनु के लेना है तुसी। फिर वो एक पॉडकास्ट के अंदर आपको पता है साद रिजवी साहब ने भी हिम्मत दिखाई, उनको था ये बेचारा निकलता को नहीं है तो मैं धमकी ला दें के सामने बैठे। क्या इंस्ट्रक्शन देगा? हमें तो इससे कोई परेशानी नहीं है। अब आप ये कहेंगे तो वो फिर वो चढ़ जाएगा, वो और बात से लग जाएगा। हम ना उसको अपना मुकाबिल समझते हैं, ना हमारे कारकुनान उसको अपना मुकाबिल, वो कुछ भी करने को तैयार हैं सिर्फ व्यूज और ये चीजें लेने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हमारे मुकाबिल नहीं है, उनको ना हम उनको ये समझते हैं कि वो इस काबिल हैं। मैं उस दिन उनको काबिल समझूंगा जिस दिन वो इस तरह मेरे सामने आके बैठ के बात करें। बहुत जबरदस्त, ठीक है। वो कहते हैं जड़ियां दा पता मैदान च लगदा, पेड़े च लगदा, ठीक है जी। जिस दिन उन्होंने दिल होवे और बड़ी दूर की गल है, साढ़े तक तो कोई साढ़े बाल ना भी बह गए ना सामने तो फिर उस दिन गल होगी। ये तो बड़ी दूर की गल है। उनको पता थी शहर दफा फिर बाहर निकल आएगा, मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शह ही कोई नहीं। नसिया ना कहते ना शेर है जी, साद शेर को ही कहते हैं। ओ साद और साद इब्न अबी वकास, तू कागजी शेर है। हाँ देखे एक हफ्ता हो गया पूरा
کوئی بیان نہیں آ رہا, چمچوں سے بیان دلوا رہا ہے, اور وہ چمچوں کے بیان بھی کوئی 200 بندہ دیکھتا ہے, کوئی 250, جدے 250 بھی 250 ساڑھے اسٹوڈنٹ ہوتے رہے. آپ نہیں سامنے آ رہا. اور انٹرنل رپورٹ جو ہمارے پاس ہے, انتہائی پریشان ہے یہ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں میر صاحب نے کہ کم پایا. تو یہ اگر اب یہ باہر نہیں آتا, اور یہ اکیڈمی میں جو میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ آ جائے آن لائن, اور یہ خود سامنے نہیں آتا, تو چیلنج تو اس نے خود کیا تھا نا. میں نے تو نہیں سکھا کہ تو آگے کیمیالی مشین تے چڑھ جا, یہ خود چڑھا ہے. اس سے اندازہ لگائیں یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حقیقت میں ان کو پتہ ہے ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے, نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں. ہاں, مجھ سے بڑا کون بریلوی رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم تو اتنی نفرت کرتے تھے باقی لوگوں سے, یہ تو بعد میں پتا چلا کھرے ہی ہمارے گھر نکلا تھا. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کر سکتی تھی؟ نہیں, وہ تو اڑی برا سی. اور دیکھیں کتنے یہ یعنی مجرم ہیں کہ میرے اوپر قادیانی کا الزام لگاتے رہے اپنی چوری چھپانے کے لیے. قادیانی تمہارا تھا ہے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا جس طرح تم پڑھتے ہو, اور وہ حنفی ہے. ان کے اس وقت کے خلیفہ کا بیان ہے کہ ہم حنفی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے نا انجینئر صاحب اتنے ہارڈ لائنر کیوں ہیں؟ اللہ کے بندو, یہ کچا کھا جاتے ہیں مجھے. میں نے انہیں نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے, ذرا سی کوئی بات کرے گا میں اللہ کے ہاتھ پڑھا دوں گا ایسی تیسی تھوڑی. کیونکہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے نا کہ میں نے تو نبی الاسلام کے مشن کی خاطر اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ. میں نے تو کرنا ہے ختم نبوت کا کام. ختم نبوت کے کام کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. دبو انہاں بابیاں نوں. وہ کہندے نا پی گیا جے تواڈے بابیاں نوں پی گیا جے. ہاں اوے پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اور کھا گیا تواڈے بابیاں نوں کھا گیا جے, ڈکار بھی نہیں لیا. سب فراڈ. تو بھائی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں, اونٹ کڈو انہوں باہر. سعد رضوی نوں ہاں آئے تھے, اس کا نائب امیر کہنا سی انجینئر نوں کڈو, اونٹ تیرے ساتھ نے آپ منے ہیں, اونٹ کاکا نہ کوئی کڈی. ہاں اسی تو تواڈے وڈیاں نوں کچھ نہیں سمجھتے. خادم رضوی صاحب پوری زندگی میرے کلپ دیکھ کے بھاگتے رہے, اپنے ساتھ والوں کہتے ہیں انہوں نہ چھیڑیو, انہوں نہ چھیڑیو. انہوں پتہ سی کہ کھا جائے گا سارے نوں, تو کھا گیا جائے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اس وقت یہ کسٹوڈین بنے ہوئے ہیں نا, ختم نبوت کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ختم نبوت اس دن ہوگا جس دن تم لوگ لاہور سے جب نکلو ان پبلشرز کی دکانوں کے باہر دھرنا دو جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں, پھر میں مننا گا تو. آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر کے بتایا ہوا جی ہم نے تو یہ کیا, غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ ہمارے پیر میرعلی شاہ صاحب نکلے, اور پیر میرعلی نے تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیتے ہیں. شکر کرو اس دجال دے سامنے نہیں گیا, کالک مال دینی سی انہیں منہ تے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. ان کے اعلیٰ حضرت بھی چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کر کے گئے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہاں, اور ان کا چاچو اشرف تھانوی اس نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان کے اندر کتاباں بدل گیا نے, اور تواڈے بابے تینوں وڈے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں, تو اسی کے اندر کتاباں بدل گیا نے. اور چھڑ دو, آج تو 15-16 سال پہلے مناظروں میں انیف قریشی صاحب نے خود اس کو شتیحات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. اور جس طرح کہتے ہیں نا چھڑ دو وچ عبد القادر پی گیا جے, ہاں انہوں کے پتہ ہے انجینئر پی گیا وچ, رشتے ہٹ جاؤ پیچھے, عبد القادر وچ پی گیا. اے ٹوٹل وجہ جے. تو بھائی ان لوگوں کی غلط بیانیوں, فریب زدہ عقائد اور نظریات کے لیے یہی کافی ہے کہ ابھی تک ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند کروائیں, یا ان کے اوپر مقدمے کروائیں, یا ادھر جا کے دھرنے دیں. اگر یہ مخلص ہوتے ہیں نا تو سب کو ایک طریقے سے ہانکتے جس طرح ہم ہانکتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے, غلام احمد قادیانی دجال. یہ دجال کا لفظ میں نے آ کے جوڑا ہے. مجھ سے پہلے کوئی ان کا مولوی یہ لفظ نہیں بولتا تھا اس کے ساتھ. کوئی غلام قادیانی کہتا تھا, کوئی مرزا قادیانی کہتا تھا. میں نے ہمیشہ اس کا نام پورا لیا جو اس کا نام ہے, غلام احمد قادیانی دجال کا لفظ لگایا. یہ 29 دجالوں میں سے ایک دجال ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ
30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعوے کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قادیانیوں کو علمی طور پہ اگر کسی نے للکارا ہے تو اللہ کے فضل سے اس فقیر نے للکارا ہے. میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں, قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو, وہ 40 منٹ کی ویڈیو کسی بھی شخص کو ختم نبوت کے حوالے سے صحیح عقیدہ بتا سکتی ہے. اس کے علاوہ ویڈیوز ہیں, کشف اور الہام کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں, ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ اچھی کازز کا نام لے کے اپنے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور لائف مسلمانوں کی ونریبل کرتے ہیں. تو دوستوں یہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ اہل سنت TLP کے جماعت کے ایک مولوی صاحب ہیں حسن رضا, وہ چیلنج کر رہے تھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو, اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سعد رضوی صاحب نے بھی چیلنج کیا تھا. اور سعد رضوی صاحب کو میرا خیال ہے کہ چلے جانا چاہیے ملنے کے لیے کہ کیا ہے, انجینئر محمد علی صاحب اگر جہلم میں موجود ہیں اور وہاں پہ اگر وہ پوڈ کاسٹ وغیرہ دوسرے یوٹیوبرز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بھی جانا کوئی مشکل نہیں ہے, اور جا سکتے ہیں, آرام سے بات کر سکتے ہیں, اور جو بھی نقطے ہیں یا جو بھی اختلافات ہیں ان کو آرام سے ڈیل کریں. کچھ چیزوں پہ چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو سکتی ہیں اور کم از کم باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں. ہمیں بھی پتہ چلے کہ یار سین کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جاؤ, یہ کہتے ہیں کہ وہ ادھر چلے جاؤ, نہ یہ ادھر جاتے ہیں نہ وہ ادھر آتے ہیں, سین اسی میں چلتا رہتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم دیکھو ہم صحیح ہیں, ہم نے بلایا تھا, وہ کہتے ہیں دیکھو ہم صحیح ہیں, ہم نے بلایا تھا. تو یہ چیزیں بھی ایک تھوڑی سی عجیب سی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یار ایسا کیوں ہے. بہرحال ابھی جو اس کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بات کر رہے تھے کہ جو غلام احمد قادیانی دجال ہے اس کو دجال میں نے کہا ہے, اور یہ بات ان کے مطابق انہوں نے ایجاد کی, اور ایجاد کیا کہ مطلب شروع کی, اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اس ورڈ کو یوز کرنا شروع کر دیا. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ اچھی ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں ہیں کیونکہ سب دین کے لیے ہی کوشش کر رہے ہیں, اور دین جتنا زیادہ اچھا ہو, اسلام جتنا زیادہ پھیلے اتنا اچھا ہے, ہم سب کے لیے اچھا ہے, ہم مسلمان ہیں تو ہم تو اسی چیز کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میرا تو یہ ماننا ہے بھائی اگر آپ لوگوں کو اختلاف ہے, آپ ملیں, بیٹھیں, بات کریں, آپ اپنا نقطہ رکھیں, وہ اپنا نقطہ رکھیں, کس کا نقطہ ٹھیک ہے, کیوں ٹھیک ہے, وجہ, تھوڑی سی ڈیبیٹ ڈسکشن ہو جائیں گے تو وہ معاملات کہیں سیٹلمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بہت سارے لوگ کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ یہاں پہ ان کی آپ دیکھو نا, وہ بات اگر کر رہے ہیں تو وہ کتابوں کے ریفرنس دے رہے ہیں, باقاعدہ ویڈیوز میں لگا دیتے ہیں, آپ جاؤ کراس چیک کر لو, اور وہ کراس چیک کرو تو کافی چیزیں نکل بھی آتی ہیں. میں نے خود کتنی حدیثیں انہوں نے دی ہیں تو میں نے وہ چیک کر لیں فوراً اسلام 360 میں یا گوگل پہ جا کے, تو وہ مل گئی مجھے. تو بھائی میرا تو دماغ وہاں پہ چمکے گا نا کہ ارے یار یہ بات تو صحیح کر رہے ہیں, کہ ایک بندہ چیزیں دکھا بھی رہا ہے, اتھینٹک ہے. آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ لوگوں کا سعد رضوی صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. ملتے ہیں کسی ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے.